بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا، اور پنجاب کا جو مارکا ہے وہ اب بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا۔ اب یہ 2020 والا جو مرحلہ ہے وہ ہے اس وقت پاکستان کی سیاست کا۔ پچھلے 3 مہینوں سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، پاکستان کی سب سے بڑی آبادی کا صوبہ پنجاب جو ہے وہ غیر یقینی سیاسی صورتحال کا شکار ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نقصان پاکستان کی معیشت کو بھی ہو رہا ہے۔ پاکستان کے جو ڈالر کی قیمت اس کا ویسے بھی پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کی غیر یقینی کا اس کے اندر عمل دخل ہے، بشمول اس کے کہ ظاہر ہے کہ جو مشکلات وفاقی حکومت کو اس وقت آ رہی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل فنامنا ہے، یہ غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جس میں کہ حکومت کو ظاہر ہے اور زیادہ ایفرٹس کرنی ہے، جو کہ فی الحال جو ہے اس میں بہت ساری قدغنیں نظر آ رہی ہیں۔ بہرحال اب صورتحال پنجاب کے اندر نمبرز گیم کی ہے، اور نمبرز وہاں پہ جو ہے وہ بہت الجھے ہوئے ہیں۔ آج جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی کیمپین شروع کی ہے، اور جس میں انہوں نے مختلف لوگوں پہ الزامات بھی لگائے ہیں، اس میں سابق صدر آصف زرداری صاحب پہ بھی الزام لگایا ہے، اس پہ رانا ثناءاللہ صاحب پہ بھی، عطا تارڑ صاحب پہ بھی، اور یہ بھی کہا ہے کہ 14 ارب روپے کی جو بات چیت ہے وہ عطا تارڑ صاحب کے ساتھ مبینہ طور پر ان کے کچھ اراکین کی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اس سے لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کا اپنا نمبر جو ہے وہ ان کے پاس کمفرٹیبل نمبر موجود نہیں ہے۔ دوسری جانب یہ جو الزامات ہیں وہ پی ایم ایل این کی طرف سے بھی چل رہے ہیں۔ پھر آصف زرداری صاحب نے بھی پرویز الہی صاحب کو ایک پیشکش کی تھی کہ وہ ان کے متفقہ امیدوار بن جائیں، لیکن اس کے اوپر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ یہ جو الزامات کی دوڑ ہے اس میں کل سپریم کورٹ کے اندر پی ٹی آئی جائے گی، اور اگر ان کے پاس ثبوت ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 لوگوں کے ایفیڈیوٹ ہیں جن کو کہ اپروچ کیا گیا تھا پیسوں کے لیے، اور دوسری جانب جلیل شرکپوری صاحب کی جو آڈیو ہے وہ بھی منظر عام پر آ چکی ہے، اور جس میں کہ وہ اور شیخ رشید صاحب ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں گلزمان صاحب سے، اور گلزمان صاحب جو ہیں وہ مانے جاتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کے بہت قریبی ہیں۔ بہرحال یہ آڈیو جو ہے اس کی کوئی بہت واضح تردید جو ہے وہ ہمیں سامنے نہیں دیکھنے کو ملی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف کے جو الزامات ہیں جو فواد چودھری صاحب نے آج لگائے ہیں وہ بھی ہم آپ کے پیش خدمت رکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسوں کی بندر باٹ پنجاب کے اندر ہو رہی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا۔ فواد چودھری صاحب کا میرا خیال ہے وہ ابھی ہم چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا، اور اس کی تردید عطا تارڑ صاحب نے بھی کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ان کے پاس ایویڈنس موجود نہیں، اور انہوں نے واضح تردید بھی کی ہے۔ بہرحال طاہر خلیل سندھو صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن صوبائی اسمبلی بھی ہیں اور سینئر رہنما بھی ہیں، تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ہمارے نمائندے سلیم شیخ سے ایک گفتگو کی ہمارے پروگرام کے لیے خصوصی طور پہ۔ ذرا سنیے گا کہ وہ کمفرٹیبل نمبر کی بات کر رہے ہیں، وہ کیسے اچیو کرنا ہے پی ایم ایل این نے، یہ ہم آپ کو پروگرام میں بھی بتائیں گے اور اس پہ گفتگو بھی کریں گے، لیکن پہلے ذرا سندھو صاحب کی گفتگو سنیے۔ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس میں صرف یہ ہے کہ صرف ایک ہی راؤنڈ ہوگا، اور اس میں جو اکثریت حاصل کر لے گا وہ جیت جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کاف کو ووٹ نہیں دینا چاہ رہے پی ٹی آئی کے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں زیادہ ہیں اور ہم 10 سیٹوں والے بندے کو وزیر اعلیٰ نہیں بنانا چاہتے، کیونکہ کل ان کی جو میٹنگ تھی اس میں 19 پی ٹی آئی کے افراد جو تھے وہ شریک نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے پاس اس وقت 180 ممبرز ہیں، تو یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو الیکشن ہے حمزہ صاحب شہباز شریف صاحب کا اور چیف منسٹر کا، وہ 22 تاریخ کو حمزہ شہباز ڈیفینیٹ جیتیں گے، اور اس میں ہم کوئی غیر جمہوری کام نہیں کریں گے۔ وہ بے شک ہمیں ووٹ دے نہ دے، ان کو ووٹ نہیں دیں گے، اور اس حوالے سے جو اکثریت ہے وہ ہماری ہو جائے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کی میجورٹی ممبرز ان کو ووٹ شریف الہی صاحب کو نہیں دینا چاہتے۔ یہ صورتحال ہے۔ وہ کہہ رہے کہ اگر لوگ غیر حاضر ہو گئے، نہیں آئے، وہ ووٹ نہیں دینا چاہتے تو ہمارا قصور نہیں ہوگا۔ 179 وہ کہہ رہے ہیں، 180 ہمارے پاس نمبر موجود ہے، 188 جو ہے وہ یہ اراکین ہوں گے پی ٹی آئی کے، اور پی ٹی آئی کے اراکین میں وہ 9 منتخب اراکین بھی ہو سکتے ہیں، ہوں گے، جو کہ ابھی حالیہ انتخابات کے نتیجے میں آئے ہیں، لیکن یہ رن آف الیکشن ہے، اس میں سمپل میجورٹی ہے، جو پریزنٹ ہوں گے ان کے اندر سے ہی ووٹ ہوگا۔ اگر کوئی ایبسٹین کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہو سکے گی۔ بہرحال اب صورتحال کیا بنتی ہے، انٹرسٹنگ ہے، پی ایم ایل این کیوں دعویٰ کر رہی ہے، اس کے پاس کون سے آئینی قانونی نکات ہیں، کیوں خرید و فروخت کے الزامات ان کے اوپر لگ رہے ہیں، اور دوسری جانب جلیل شرکپوری صاحب جو ہیں
وہ بھی استعفیٰ دے چکے ہیں. یہاں پہ میاں مسعود صاحب استعفیٰ آج دے گئے ہیں جن پہ الزام لگایا کہ وہ باہر چلے گئے ہیں 40 کروڑ روپے لے کے, جو کہ فواد چوہدری صاحب نے الزام لگایا ہے. پی ٹی آئی کے جو اندر کی صورتحال ہے اس پہ مزید بات کریں گے کہ کیوں لوگ جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کو بہت سارے لوگ ووٹ نہیں دے نہ پا رہے, جو ذرائع بتا رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مصدق ملک صاحب جو کہ وفاقی وزیر بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر بھی ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بڑے عرصے کے بعد شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں جو کہ ابھی انہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی کیا اور سینئر سیاستدان بھی ہیں, وفاقی وزیر بھی رہے ہیں. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جناب حسن مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی رہنما ہمیں جوائن کریں گے اور تھوڑی دیر کے بعد کریں گے. اور آپ سب کی اجازت سے سب سے پہلے میں سلیم شیخ صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں, ہمارے بیورو چیف ہیں پنجاب کے, لاہور کے. ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم سلیم. جی وعلیکم السلام. آپ کا صاحبہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. سلیم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ دونوں ہوٹلوں میں جا رہے ہیں جہاں پہ نون کے اور جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں, انفارمیشن کیا ہے آپ کے پاس, کیوں پی ایم ایل این اتنی پورے اعتماد ہے کہ ان کے پاس نمبر موجود ہے؟ جی دیکھیے, اگر آئینی اور قانونی طور پہ بات کریں تو پھر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی پارٹی سے ہٹ کر کسی کو ووٹ نہیں دے سکتا. لیکن اب جو بات کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو ووٹ نہ بھی دے اور غیر حاضر ہو جائے تو پھر جو دوسری پارٹی ہے اس کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی اور مسلم لیگ وہ تو بڑے پور اعتماد ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس 188 میں سے ایک رکن جو ہے وہ غیر حاضر ہوا ہے, تو اس طرح ان کے پاس 187 نمبر پورے ہیں اور 22 تاریخ کو جو ہے ان کا وزیر اعلیٰ یعنی چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے. لیکن ہم نے مسلم لیگ نون کے بھی کافی اراکین اسمبلی سے بات کی ہے اور خلیل طاہر سندھو کا آپ نے جو ہے وہ انٹرویو نشر بھی کیا اور وہ بھی بڑے پراعتماد ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے 22 تاریخ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب جیت جائیں گے. اور حمزہ شہباز جو کہ آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں آئندہ بھی یعنی 22 کے بعد بھی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے. اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام نہیں کریں گے. اب دیکھو یہی ہے کہ وہ کون سا غیر آئینی اور غیر قانونی. اچھا, یہ میاں مسعود صاحب جو گئے ہیں باہر مستعفی ہو کے گئے ہیں جو عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں مزید استعفے بھی آئیں گے, تو یہ کیا کہانی ہے؟ جی دیکھیں, اب یہ کہانی تو 22 تاریخ کو ہی کھل کے سامنے آئے گی کہ کون کون مستعفی ہوئے, کیونکہ اس وقت جو اختیار ہے استعفیٰ قبول کرنے کا اور اس کو منظر عام پر لے کر آنے کا وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے پاس ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ میاں مسعود صاحب نے استعفیٰ دیا ہو, لیکن ابھی تک جو ہے اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے یہ کسی کو آگاہ نہیں کیا گیا کہ ان کا استعفیٰ آ گیا ہے یا نہیں. اور شرد پوری صاحب کا پہنچ گیا ہے. ہاں جی بالکل, جلیل شرد پوری صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ آن ایئر بھی ہم نے دکھایا اپنے ناظرین کو اور اس میں یہ بھی بتایا. اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بھی ہے سلیم کہ آپ منحرف نہیں ہو سکتے اپنے ووٹ سے. ہاں جی بالکل, یہی تو بات ہے. اب آئین اور قانون تو پھر یہ کہتا ہے سیدھا سیدھا کہ جس کے پاس جتنے نمبر ہیں ان کی گنتی کریں اور اس کا وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائے. لیکن اس کے لیے آئینی اور قانونی بات یہ ہے کہ وہ شخص ووٹ بھی ڈالے. اگر وہ ووٹ نہیں ڈالتا اور غیر حاضر ہو جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر بھی دیکھنا ہے کہ اگر وہ غیر حاضر ہوتا ہے تو آیا وہ ٹھیک. بہت شکریہ. ٹھیک, بہت بہت شکریہ سلیم شیخ ہمارے کورسپونڈنٹ بتا رہے تھے, ہمارے بیورو چیف. اب شیخ وقاص اکرم صاحب سے پہلے گفتگو کا آغاز مصدق صاحب کرتے ہیں. شیخ صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے اب یہ جو الیکشن ہے, یعنی ہم سوچ رہے تھے کہ یہ ختم ہو جائے گا یہ معاملہ, لیکن یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, یہ کیسے ختم ہوگا, کون جیتے گا, آپ کے پاس اطلاع کیا ہے, واقعی خرید و فروخت ہو رہی ہے کیا؟ دیکھیں جی, یہ جو خرید و فروخت ہے نا, یہ پنجاب کے کسی بھی الیکشن میں اور اس سطح پہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. پنجاب میں پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور یہ جو ہے وہ نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ چودھری صاحبان بھی جب اس قسم کا الیکشن آتا ہے, لیکن اب بلدیات سے ٹریننگ ہوئی ہے اور یہ ساتھ ہوتے ہیں, یہ پیسوں کے لینے دینے والے ہوتے ہیں. ابھی یہ پچھلے چند سالوں سے یہ ٹرینڈ جو ہے یہ سامنے آیا ہے کہ جس میں لوگ بھرپور طریقے سے پیسے لینے والوں کو ذلیل بھی کرتے ہیں, پبلکلی ڈسکریس بھی کرتے ہیں, گندا بھی کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کچھ لوگوں میں خوف بھی پایا جاتا ہے. ورنہ پہلے یہ عام تھا جی, فلانے نے ووٹ بیچ چھڑیا, فلانے نے بیچ چھڑیا, فلانے نے پیسے لے کے دے چھڑیا, بڑے سستے سستے بک جایا کرتے تھے. اب گیم اور ہے, ماحول اور ہے,
وقت تبدیل ہو گیا ہے. سوشل میڈیا دیکھیں نا, یہ جو بندے جو 20 الیکشن ہوئے ہیں ان میں میجورٹی کا جو حشر ہوا ہے وہ ریاکشن یہی تھا کہ بھائی تسی اپنی پارٹی چھڑ دیتی اور ایک فرد واحد نے پورے حلقے کی ول کے بغیر ایک فیصلہ کر دیا. جتیاں پہ رنو ہلکیاں دے وچ لوٹے لے لے کے بندے پھرتے رہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں نا, وہ جو رانا صاحب نے جو بیان دیا کہ 5 بندے غیر حاضر ہو سکتے ہیں, ہمارے پنجابی میں ایک ٹرم ہے, آپ بہتر سمجھتی ہو, کہتے ہیں رانا صاحب نے پیر ماریا جی, سمجھ رہی آپ, ایویں پیر مار رہے جی 5 بندے نہیں آئیں گے. جو حشر ان 20 حلقوں میں منحرفین کا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کوئی دلیر آدمی ہوگا, بہت کوئی بڑا ہی کوئی دلیر آدمی ہوگا جو چند ٹکوں کے عوض جو ہے اپنی اچھا پارٹی شیخ صاحب, اگر انٹرسٹنگلی جو غیر حاضر ہو. بالکل جو جلیل شیخ پوری صاحب کی آپ نے آڈیو سنی ہے, گلزمان صاحب کی اور شیخ رشید صاحب کی, ان کے بارے میں وہ بھی موجود ہے. اور اسی طرح سے آج چنیوٹی صاحب کہہ رہے ہیں, الیاس چنیوٹی صاحب, کہ مجھے وہاں مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ آفر کیا گیا کہ آپ 10 کروڑ روپے لے لیں, اور وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہائی ویلیو جسے کہتے ہیں اس کو مورل گراؤنڈز پہ نہیں کھڑا ہوا اس وقت. دیکھیں جی, یہ الیکشن میں جو جیتنے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے. ابھی ضمنی الیکشن میں جو حلقوں میں ہوا ہے, جو حکومت پنجاب نے کیا ہے کہ وہ ہائی مورل گراؤنڈ سی, وہ بھی ہائی مورل گراؤنڈ کوئی نہیں سی, مگر اب وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ الیکشن ہار گئے ہیں. اگر وہ جیت گیا ہوتے تو ہر چیز جسٹیفائی ہو جاتی, کسی نے یہ بات ہی نہیں کرنی تھی. ہر چیز, ہر حربہ استعمال ہوگا. یہ میں نے کل بھی کہا تھا, مصدق بھائی ہیں, بڑے ناراض ہو جاتے ہیں, میں ان سے بسط احترام کے ساتھ, ان کی اجازت کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں میڈیا کی کنزمپشن کے لیے, بندیاں ٹاک شوز پہ اچھیاں گلاں سنانے واسطے. عوام بہت سیانے ہیں, عوام کو باتیں, عوام ریالٹی سننا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں, سب معاملات ان کے سامنے ہو رہے ہیں. ٹھیک بات ہے. کوئی جرت نہیں کرے گا, کوئی جرت کرے گا غیر حاضر ہونے کی. اس کا سیاسی مستقبل تاریک ہو جائے گا, وہ ذلیل و خوار ہوگا اگر وہ کسی جینون ریزن کے بغیر. جینون ریزن مینز کہ اگر اس کو وہ اس لیے رہ جاتا ہے, اگر وہ کووڈ نہیں ہوتا یا کوئی اپنا ملک سے واپس نہیں پہنچ سکتے, ٹھیک, اپنی سیاست بھی خراب کریں گے, اپنے بچوں کی سیاست بھی خراب کریں گے, اپنے ذلیل ہوں گے وہاں حلقوں میں, جیسے کہ یہاں بندے ذلیل ہوئے ہیں جنہوں نے پارٹیاں چھوڑی تھی. الیکشن ہارنا ایک علیحدہ بات ہوتی ہے آسمان, مگر جو ذلت ہے نا جی, جو ذلت رہ چکی ہے, لیکن لاہور کے لیڈر آتے ہیں جلسے کرتے ہیں. ٹھیک بات ہے. اچھا ابھی مصدق صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مصدق صاحب, اب آپ کی گورنمنٹ بھی ڈٹ گئی ہے, یعنی اتحاد جو ہے وہ ڈٹ گیا ہے, یا نون لیگ ڈٹ گئی ہے کہ اب ہم بھی ایسے نہیں جانے دیں گے, ہم پورا مقابلہ کریں گے. حالانکہ نمبر آپ کے پاس نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ وہی کریں گے جو پی ٹی آئی نے کیا تھا, تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ نہیں, میں تو نہیں سمجھتا جی. میں سمجھتا ہوں اگر یہ جو شیخ صاحب ابھی گفتگو فرما رہے تھے, یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے تب بھی غلط تھا, اگر آج ہو رہا ہے تب بھی غلط ہوگا, اور اگر آنے والے کسی وقت میں ہوگا تب بھی غلط ہوگا. اور میں تو کسی بھی صورت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ یہ پیسوں کے اوپر لے دے کر کے کوئی ایسا الیکشن جیتیں یا ہاریں. یہ تو نان سینس ہے. کیا سیانے ہیں لوگ, اگر اس طرح کے الیکشن ہونے ہیں تو کیا سیکھا ہے ہم نے جمہوریت سے یا سیاست سے؟ تو میں تو اس کو نہیں مانتا ہوں. چودھری صاحبان کا کیونکہ کیو لیگ کے اندر ایک بڑی واضح دراڑ ہے اور لوگ الیکٹ ہو کر آئے ہیں پلیٹ فارم پہ, پارٹی اکٹھی بھی ہے اور پارٹی تھوڑی سی سپلٹ بھی ہے, تو کون شخص کہاں ووٹ ڈالتا ہے, کون شخص آتا ہے یا نہیں آتا ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑا ایک رول جو ہے وہ پی ایم ایل کیو کا اندرونی جو خلفشار ہے یا اندرونی جو بھی ان کا ڈس ایگریمنٹ اگر کوئی ہے تو اس کی وجہ سے کوئی چیز آگے پیچھے آ سکتی ہے. بیونڈ دیٹ آپ وفاداریاں نہیں خرید رہے جو فواد چودھری صاحب نے قطن نہیں. اور یہ جو بات ہو رہی ہے اتنے ارب, یہ پتہ نہیں آپ نے کتنے ارب کا نام, انہوں نے کہا 14 ارب, انہوں نے کہا جی 25-30 کروڑ ہم کر سکتے ہیں, یہ انہوں نے کہا جو فواد چودھری صاحب نے کہا. میں ڈسپیوٹ تو نہیں کر رہا, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 14-15 ارب کی بات کرے اس کو شاید اندازہ نہیں کہ کتنے پیسے ہوتے ہیں. یہ اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو کے کنٹینر پہ کہتے تھے 80,000 کروڑ ارب, پھر کہتے تھے نہیں 80,000 ارب, پھر کہتے تھے نہیں 80 کروڑ. تو یہ جو بھی اس طرح اربوں کی بات کرتا ہے غالباً اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنے پیسے ہیں جس کا ذکر کر رہے ہیں. مگر بہرحال میں نے تو آپ کے سامنے برملا کہا ہے کہ پیسے کی سیاست قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ ہوگا, یعنی اگر کوئی ایبسٹین کرتا ہے. دیکھیں الیکشن سے ایک رات پہلے, اچھا شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا, کوئی نہیں, شیخ صاحب کی مرضی ہے, میں نے شیخ صاحب کو ڈسپیوٹ ہی نہیں کیا. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن سے ایک رات پہلے جن لوگوں نے ریزائن دیا یا جن کے وہ ٹکٹس وکٹ چلے وہ کیا لوگ تھے,
اس وجہ سے یہ کہنا کہ انہوں نے حد کر چھوڑی اور انہوں نے کچھ نہیں کیا یا انہوں نے حد کر چھوڑی اور انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ گفتگو لغو ہے میرے خیال میں. میں سمجھتا ہوں سیاست کو آگے بڑھنا چاہیے، سیاست کو صاف ہونا چاہیے. ہمیں شکست ہوئی، ہم نے اعتراف کیا. ابھی اگر کوئی شخص، لیکن آپ کے ڈٹ جانے کی وجہ جو ہے وہ میں نے ڈٹ جانے کی وجہ، وہ بریک میں لے لوں تاکہ حسن مرتضیٰ صاحب بھی ہمیں جوائن تھوڑا سا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی. ہم ایک سیریز میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن ضمنی ہارتے رہے تھے، تو وہ ڈٹ گئے تھے کیا؟ وہ حکومت میں تھے، وہ حکومت میں رہے تھے. اور اگر ہماری وہ سیٹیں جس کا ہم نے اعتراف کیا ہے، 20 سیٹیں جس پہ الیکشن ہوا ہے، جن میں ہماری سیٹس زیادہ نہیں تھی، انڈیپینڈنٹ تھی. میرے خیال میں 7 یا 8 سیٹیں تو ان میں سے ایسی تھی جن پہ ہمارے پچھلے دفعہ کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے، اور باقی سیٹیں ایسی تھی جس میں کچھ آزاد امیدوار جیتے ہوئے تھے اور باقی جگہوں کے اوپر پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی. ٹھیک. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ یہ ضمنی الیکشن جیتے ہیں، مگر کیا جو 18-20 ضمنی الیکشن ہم جیتے تھے اس کے بعد یہ تھا کیا ڈٹ گئی تھی عمران کی حکومت؟ عمران صاحب نے کہا کہ میں نہیں ابھی جاتا ہوں، میں وزیر اعظم ہوں. اچھا. آئین اور قانون کے مطابق میری مصدق صاحب، مرضی ہے. میں بریک لے لوں کیونکہ لیجیے. حسن مرتضیٰ صاحب کو بھی کرنا ہے، تو بریک کے بعد پھر ان سے بھی یہی بات پوچھنی ہے کہ کوalition چاہ کیا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے نمبر اگر ان کے پاس نہیں ہے اور وہ ڈٹ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کوشش کرے گی کہ کچھ لوگ ایبسٹین کر جائیں یا کچھ لوگ ان کے ساتھ آ جائیں. اس کو وہ کیسے جسٹیفائی کر پائیں گے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب حسن مرتضیٰ صاحب بھی ہیں، اس وقت صوبائی وزیر بھی ہیں، ابھی تک پورٹ فولیو نہیں ہے. مبارک ہو آپ کو بھی حسن بھائی. لیکن سب سے پہلے یہ بتائیے کہ فواد چودھری صاحب نے زردائی صاحب پہ بھی الزامات لگائے ہیں اور ان کو یہ کہا ہے کہ اصل میں اور عمران خان صاحب نے بھی لگائے ہیں، تو یہ کیوں ان میں الزامات میں کوئی وزن ہے، جان ہے؟ کیا پیشکش آپ نے کی ہے پرویز الہی صاحب کو سر؟ جی میرا خیال ہے کہ کوئی ہمارا ٹیکنیکل فالٹ آ رہا ہے مستقل. تو یہ جو الزام زردائی صاحب پہ بھی لگ رہا ہے، کل سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ معاملہ ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اچھی بات ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ فوری طور پر سپریم کورٹ بلا بھی لیتی ہے، نوٹس بھی لے لیتی ہے، لیکن ابھی جو وائلنس اس میں ایڈ ہو گیا ہے تو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ روکیں اس وائلنس کو. وائلنس کو ایک طریقہ کار سے ایسے کہ اس میں آپ کو ایسے نہ لگے کہ انتقامی کاروائی ہو رہی ہے، بیکاز جس طرح کی کاروائیاں ہوئی ہیں، لوگوں کی گاڑیوں میں ہیروئن ڈال کے ان کو ملوث کرنا، ایسے مقدمات میں جن میں سزا موت ہے، یا لوگوں کو کیسز کرنے کے بعد ان کو موت کی کال کوٹری میں 90 دن تک ایکس پرائم منسٹر کو رکھنا، جس کے بعد میں جب وہ آپ کے بیل اپلیکیشن کے سپیریئر کورٹس کے جو ڈیسیجنز آئے ہیں وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کرتے رہے ہیں. تو اب ایک سینسٹیوٹی ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کے اندر قانون کو تو اسرٹ کریں، لیکن کسی بھی صورت یہ سامنے نہ آئے کہ کوئی انتقامی کاروائی ہو رہی، بیکاز ایک روش ہے جس کو ہم توڑنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سیاست کو سیاسی نظر سے دیکھا جائے. ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے. ابھی ہمارے بھائی ہیں شیخ صاحب کے ساتھ ہماری بڑی اچھی دوستی ہے. ابھی آپ بریک میں ہم ذکر کر رہے تھے مصطفیٰ کھوکھر صاحب، وہ بھی ایک مختلف پارٹی سے ہیں. فواد چودھری صاحب وہ بھی ایک مختلف پارٹی سے ہیں. ہماری کوئی ذاتی دشمنیاں تو نہیں. ہم پالیسی پہ یا پارٹیوں کے نقطۂ نظر سے کبھی ساتھ ہوتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، مگر اس وقت تو ایسے ہے جیسے کوئی ذاتی جھگڑا ہو گیا کہ میں تم چھڈاں گا نہیں، میں تم لتر ماراں گا. یہ کیا ہے؟ کون سا معاشرہ ہے جس ڈروادار معاشرہ ہے جس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ آپ گیو اپ کر دینا، آپ کہیں ان کی میجورٹی ایکسپٹ کر لیں. آپ نے جس طرح سے الیکشن میں جا رہے ہیں نا جی، ہم نے جس وقت الیکشن کا رزلٹ آیا اسی وقت ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور جو چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی ان کو ٹھیک کریں گے. مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم الیکشن کنٹیسٹ نہ کریں. یعنی اگر ایک آپ کو پارلیمانی روایت میں بھی اور آئینی مطابقت سے بھی اور پارلیمانی روایت میں بھی ہم الحاقی جماعت ہیں، ہم ریچ آؤٹ کرتے ہیں، ہم ووٹ مانگتے ہیں، ہمیں ووٹ ملتا ہے نہیں ملتا وہ ایک سیپریٹ بات ہے. لیکن جب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 5 ادھر ادھر ہو سکتے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو میں نے 5 ادھر ادھر انہوں نے کہا ہو سکتے ہیں. الیکشن سے ایک رات پہلے 2-3 ادھر ادھر ہو گئے تو وہ کیا تھا؟ یعنی ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک ہائر مورل گراؤنڈ اس معاشرے میں آ چکی ہے کہ پی ٹی آئی کی تو خیر ہے نا، ان کا تو حق ہے. اگر وہ 3 لوگ ریزائن کر دیں تو وہ تو ان کا حق ہے نا.
اگر سینٹ کے الیکشن کے اندر لوگ غائب ہو جائیں یا ان کو ویڈیوز دکھائی جائیں ان کے بچوں کی یا ان کو پیسہ دے کے توڑا جائے اور مائنورٹی ووٹس کے ساتھ کوئی سینٹ میں الیکٹ ہو جائے، وہ تو خیر ہے نا، وہ تو حق کو باطل کی جنگ کے اندر نیوٹرل تو کچھ نہیں ہوتا نا پھر۔ تو اگر یہ سارے بیٹھ کے، اگر میڈیا بھی یہ مانے، اگر اینالسٹ بھی یہ مانے، اگر سیاستدان بھی یہ مانے کہ یہ تو حق اور باطل کی ظاہر ہے وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، حق و باطل کی جنگ نہیں ہے، تو آئین کے مطابق ہم ووٹ مانگنے ہر ایک کے پاس جائیں گے کہ کوئی ہمیں ووٹ دے گا، کوئی ہمیں نہیں ووٹ حسن دے مرتضیٰ گا، صاحب لیکن پیسوں کا جو آپ نے جہاں تک ذکر کیا بالکل یہ کنڈیمبل ہے، بالکل پاکستان کے اندر پیسے نہیں ہونا دے کے چاہیے۔ سیاست تو یہ کسی الزام صورت نہیں حسن ہونی صاحب، چاہیے۔ یہ الزام زرداری صاحب پہ لگایا جاتا ہے، بار بار لگایا جا رہا ہے۔ فواد چوہدری صاحب کو آپ نے سنا، عمران خان صاحب کی ٹویٹ آپ نے دیکھی، تو آپ لوگ تو کوئی جواب ہی نہیں دیتے کہ بھئی ایسا ہے یا نہیں ہے، کہ کیا سمجھ لیا جائے کہ ایسا ہے؟ دیکھیں آسما، میں گزارش کروں گا کہ یہ صرف فواد چوہدری صاحب نہیں، یہ ساری پی ٹی آئی کو زرداری فوبیا ہے۔ آپ کسی جگہ پر بھی دیکھ لیں، تمام تر توجہ ان کی زرداری صاحب پر ہوگی۔ اگر مرکز کے اندر نو کانفیڈنس ہوتا ہے اور زرداری صاحب وہاں اتحادی ہوتے ہیں پی ایم ایل این کے، تو وہاں بھی الزام یہ لگ رہا ہوتا ہے جی کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے اور زرداری صاحب کر رہے ہیں اور نوٹوں کی بوریوں کا منہ کھل گئے ہیں اور سندھ حکومت کا پیسہ ہے۔ آج اب پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کا امیدوار ہے، میاں حمزہ شہباز شریف صاحب امیدوار ہیں، اور نوٹ جو ہے وہ زرداری صاحب لگا رہے ہیں۔ بھائی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے تو اس وقت بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور مفاہمت کی سیاست کی بات کی جس وقت بی بی شہید ہو چکی تھی، قیادت کا انتہائی فقدان تھا اور ملک کے اندر تمام پارٹیاں جو ہیں وہ بائیکاٹ کی طرف جا رہی تھی۔ میاں صاحب کو خود منایا زرداری صاحب نے کہ نہیں، ہمیں الیکشن لڑنا ہے اور جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ ہم نے وہ الیکشن، تو کیا آپ لوگوں نے پھر پرویز الہی صاحب کو کہا کہ سر متفقہ کے لیے کوشش آپ کر رہے ہیں، زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ وہ مشترکہ ہو جائیں سب کے لیے؟ دیکھیں پرویز الہی صاحب سے بھی بات وہ کر سکتے ہیں، کو ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ جیسے ابھی ملک صاحب بات کر رہے تھے، ہمارے نظریے کا اختلاف ہو سکتا ہے، ہماری رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری آپس میں بات چیت نہ ہو، ہم ایک دوسرے سے گفتگو نہ کر سکیں، ہم ایک دوسرے کو مارنے پر اتر آئیں؟ یہ سیاست پاکستان پیپلز پارٹی کی تو کم از کم نہیں ہے۔ اور میں اس الزام کو بھی یکسر مسترد کرتا ہوں کہ جو پیسوں کا الزام ہے کہ زرداری صاحب بانٹ رہے ہیں، زرداری صاحب کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زرداری صاحب کی پارٹی الائیڈ ایک پارٹی ہے اور وہ اپنے الائیز کے ساتھ کھڑی ہے، اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، وہ میاں حمزہ شہباز کو ووٹ آپ کرے نے گی۔ تردید کر دی، لیکن شیخ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا لینا دینا ہے؟ ٹھیک بات ہے، لیکن شیخ صاحب اب دونوں طرف سے، ادھر جو گلزمان صاحب کی آڈیو آئی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، جو چنیوٹی صاحب کہہ رہے ہیں وہ ان کا بھی ٹیلی ویژن کے اوپر بیان آیا ہے کہ ادھر سے بھی ان کو بھی آفر کی گئی ہے، پھر سینٹ کا بھی ذکر انہوں نے کیا، پھر بیچ میں جو حب سے بیجا میں رکھے گئے تھے ایک اعتماد کے یا بجٹ کے موقع کے اوپر یہاں اسلام آباد میں ایم این ایز، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی خود کر رہی ہوتی ہے وہ دوسرے پہ اسی وقت میں اسی لمحہ موجود میں الزام بھی لگا رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں آسما، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، جیسے ان دونوں بھائیوں نے کہا، میں بصد احترام بار بار ان سے، کیونکہ میرا بہت احترام کا رشتہ ہے، میں بالکل اختلاف سے یہ کہوں گا کہ پیسے اس لیول پہ پنجاب اور سندھ پہ صوبائی سطح پہ یہ اس کلچر کا حصہ ہے، پیسے استعمال ہوتے چلے آئے ہیں۔ یہ جو کمی کمزوری ہوتی ہے یہ نظریات کی کہانیاں سنا کے پوری نہیں کی جاتی ہے، یہ انہیں نوٹوں کی گھڑیاں دکھا کے پوری کی جاتی ہے۔ اس کے اوپر کوئی ہائی مورل گراؤنڈ کسی جماعت کو لینے کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کو زیادہ دیر تک فون نہیں بنا، یہ ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کرے تو غلط ہے، بالکل ملک صاحب نے ٹھیک کہا، یہ نون لیگ کرے تو غلط ہے، یہ زرداری صاحب کی جماعت کرے تو غلط ہے۔ سو اس کے اوپر تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ ہم تینوں بھائیوں میں سے کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ کوئی پیسہ استعمال کرے تو چنگی گل ہے، مگر بھارت ٹرینڈ ہے، روایت ہے اور اس وقت ہو رہا ہے، آفرز دی جا رہی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس دفعہ
یہ جو مترفین تھے پیسے لے کے، ابھی کچھ عرصہ پہلے الیکشن میں لوگ بکے ہیں جنہوں نے اپنے آزاد جماعتوں والے جو ہیں لوگ، انہوں نے ذرائع یہ کہتے ہیں صحیح ہے یا غلط، وہ آپ اپنے رپورٹر سے چیک کر لیجئے گا. یہاں ہمارے پاس یہاں اس شہر میں ایک مولوی ہے، وہ MP بنا ہے، وہ بھی کہتے ہیں وکیا ہے، وہ پتہ نہیں تصدیق کر لینا وکیا کہ نہیں. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اس سے آپ نہیں بھاگ سکتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں پارٹ آف ایکسرسائز. یہ میڈیا کنزمپشن کی بات ہے اور یہ غلط ہے، زیادتی ہے. چینج کیا ہوا ہے؟ اب لوگ کنڈیم کرتے ہیں، عوام پہ عزت کرتی ہے. لیکن وہ ایک سائڈ کو کنڈیم کرتے ہیں نا، جن کی سوشل میڈیا یا میڈیا کے اوپر ریچ زیادہ ہے، جو لوگوں کو بلنگ کر کے دبا کے پریشرائز کر کے اپنی اس میں مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں، صرف اس سائڈ کو کرتی ہے. دوسری سائڈ اگر وہ کرے تو ان کو نہیں کیا جاتا. پتہ کی بات یہ ہے تو پھر دوسری جماعتوں کو اپنا سوشل میڈیا سیلز اور عوام، یہ بات درست ہے، ان کو عوام تک اپنی رسائی رکھنی پڑے گی. ٹھیک بات. اب ہم صرف ٹولز کی بات نہیں کر رہے، حلقوں میں ٹویٹر اکاؤنٹ والوں نے ووٹ نہیں ڈالے ہیں، اتنے جٹا نے ووٹ پائے جے، غریبا نے ووٹ پائے جے، عام آدمی نے ووٹ ڈالا ہے. جن جو ٹویٹر استعمال نہیں کرتے ہیں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو صرف وہ سوشل میڈیا بلنگ نہیں تھی، وہ لوگوں نے ان مرفین کو سڑکوں پہ بلی کیا ہے، اس لیے کہ عمران خان جو میسج دے رہا ہے پیپل باٹ دیٹ سٹوری. اب پھر یہ اپنی میڈیا یا اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجیز کو اس طریقے سے کریں کہ ان کا میسج بھی لوگ جائے، جس میں کہ یہ ناکام ہے. بالکل درست بات ہے یہ شیخ صاحب، ایسا ہی ہے. اچھا میں چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد ہم پھر پنجاب میں ہوگا کیا 22 تاریخ کو اس پہ بات کریں گے، کون جیتے گا، کیسے جیتے گا. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا جس میں کہ ایک سابق جو MPA تھے ہمارے جھنگ سے، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کے ساتھ جو ہے بہت برا سلوک کیا گیا. یہ سوشل میڈیا پہ یہ تصویریں چل رہی ہیں اور ان کا قصور کیا تھا؟ حسن مرتضیٰ صاحب آپ بتائیے ان کا قصور کیا تھا اور کون ان کو وائلنس کے اوپر لوگوں کو ہجوم کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے، کون لوگوں کے گھروں کے باہر مظاہرے کر رہا ہے. اس طرح سے تو آپ کو نہیں لگتا کہ خدا نہ خواستہ کہیں یہ کوئی سول وار کی طرف نہ معاملات چلے جائیں؟ دیکھیں آسما، انتہائی تشویش کی بات ہے کہ جس طریقے سے وہ واقعہ پیش آیا. میں نے بھی سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا ہے، میری بات تو نہیں ہو سکی، لیکن انتہائی شرمناک اور قابل مذمت واقعہ تھا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی میں جو بڑھتا ہوا عدم برداشت ہے، جو ٹالرنس ختم ہوتی جا رہی ہے، اختلاف رائے سننے کو تیار کوئی نہیں ہے. اور اس بات کا کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ خان صاحب قوم کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جو وائلنس کی طرف جائے گی، جس سے افراتفری اور انتشار پیدا ہوگا. الیکشن سیاست سارے لڑتے تھے وزاداری کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، برداشت کے ساتھ. جب مخالف سامنے آتے ہیں ہم تو آج بھی اٹھ کے انہیں ملتے ہیں، جگہ بھی دیتے ہیں بیٹھنے کے لیے. مگر اب تو یہ ہو گیا ہے حسن بھائی، اب اس کی روک تھام کیسے ہوگی؟ یہ تو ہو گیا اور کل کو 1 سال کے بعد 6 مہینے بعد الیکشن ہوگا تو یہ بار بار ہوگا. یہ لوگ اگر اپنی مرضی سے ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، کسی کو نہیں ڈالنا چاہتے، بغیر کسی فیصلے کے انصاف لوگ سڑکوں پہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں میں تو تمام پارٹیوں کو کہتا ہوں، تمام لوگوں کو کہتا ہوں، اگر آج کسی کی کوئی عوام میں بہتر پوزیشن ہے یا کوئی سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا پاپولر ہوں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ یہ پاپولیرٹی آنے جانے والی چیز ہے. پیپلز پارٹی بھی بڑی پاپولر جماعت تھی. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں رول کرتی رہی ہے، پاکستان کے پنجاب کے لوگوں کے دلوں میں دھڑکتی رہی ہے، آج بھی ہے لیکن کم ہو گیا. لیکن جو آج افتخار کے ساتھ ہوا ہے، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ نہیں ہوا، یہ ریپیٹ ہو سکتا ہے. ہم ساروں کو اس پہ کھڑے ہونا چاہیے، اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو قرار واقعہ سزا بھی ملنی چاہیے. یہاں ایک چیز میں ایڈ کروں گا، افتخار بلوچ صاحب میں بھی اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں، کوئی لوگ ان کی زبان سے اگر غیر محفوظ ہیں، انہیں بھی اپنا رویہ درست کرنا چاہیے. زبان جو ہے وہ بہت
بہت بہتر ہے، وہ آپ کو جی بالکل ظاہر ہے، اصل میں تو اسی کا کردار ہے آپ کو شیخ صاحب، تختہ پہ بھی لے جا سکتی ہے۔ بالکل شیخ صاحب یہ تو بات ہے جو بالکل جو زبان سے بات کرے گالم گلوچ کرے وہ بھی غلط ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تو تحریک انصاف سے تو لوگوں کو بہت زیادہ شکایتیں ہیں، تو کیا لوگ اسی طرح سے اپنا انصاف خود کریں گے سڑکوں کے اوپر؟ تو یہ تو سول وار کی طرف خدا نہ خواستہ، میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اس کا روک تھام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، بنیادی اصول یہی ہے کہ جس وقت لوگوں کو متعلقہ فورم سے انصاف نہ ملے، جس وقت لوگ جو ہے وہ جسٹیفائی نہ کر سکیں، لوگ آوازاری کرتے رہیں اور چیزیں ڈیلے ہوتی رہیں، تو اس کے بعد پھر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اپنا انصاف جو ہے، یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، سڑکوں پہ خود دینے سے۔ جب قانون ان کی ہیلپ نہ کرے تو پھر وہ خود کریں گے، جب عدالت ان کی ہیلپ نہیں کرے گی تو پھر خود کریں گے، جب علاقے کے معززین اور معتبرین جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے تو بھی لوگ اپنا معاملہ خود کریں گے۔ اس لیے ان سب کی ذمہ داری ہے کہ جہاں ان کا کردار بنتا ہے معاشرے میں اس وائلنس کو کم کرنے میں، وہاں یہ ضرور ادا کرے۔ یہ نہ کہ دس از نن آف مائی بزنس، دس از آور بزنس ایکچولی، یہ میرا بزنس بھی ہے، یہ حسن مرتضیٰ کا بھی بزنس ہے، مصدق ملک صاحب کا بھی ہے، پولیس کا بھی ہے، عدالتوں کا بھی ہے۔ جہاں افتخار کا واقعہ ہے اس حوالے سے ٹھیک کہا میرے بھائی حسن مرتضیٰ نے کہ یہ اس کے حقائق کیا ہیں، یہ تو بھی تھوڑی دیر میں سامنے آ جائے گی۔ مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ ان لوگوں نے پولیس کو واپس بھیج دیا ہے، افتخار بلوچ وغیرہ نے، کہ جی ہم اپنا بدلہ جو ہے وہ خود لیں گے۔ دیکھیں نا اب یہ تو پھر اسی طرف سچویشن جا رہی ہے۔ پھر کسی قسم کی کمپلینٹ پولیس میں لانچ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اس کے پیچھے حقائق کیا ہے، ان بندوں نے کیوں روکا، کیوں نہیں روکا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر وہ جو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ صرف ایک انڈیویجول واقعہ نہیں ہے، اس سے ایک ٹرینڈ جو ہے وہ آگے پنپ سکتا ہے۔ وہ نہیں ہوا اس دن فواد چودھری صاحب کی گاڑی کو روکا گیا، اس پہ حملہ کیا گیا، وہ بھی قابل مذمت ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نون لیگ کے صاحب کا ایم پی ہے جی، یہ جن کی آپ واقعہ بتا رہی ہیں، اور اس دفعہ انہوں نے تحریک لبیک کی سپورٹ سے الیکشن لڑا ہوئی۔ یہ جو ضمنی الیکشن ہوا نا ابھی جی، یہ انہوں نے لڑا ہے، ابھی چند دن 2-3 دن پہلے یہ ہارے ہیں۔ وہ ضمنی الیکشن ہوتا ہے، سعد رضوی ان کا جلسہ یہاں پہ کر کے بالکل۔ اچھا میں بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ مصدق صاحب جو پی ٹی آئی کے ابھی مجھے بتایا گیا آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، کوئی اپنے اس سے پھرتا ہے تو ان کے گھروں تک جایا جائے، تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ کوئی آپ لوگ بھی اس پہ کوئی دیکھیں گے یا صرف بیٹھیں گے اور دیکھیں گے، اچھی اچھی پکچرز پیش کریں گے؟ کیا کرے گی حکومت؟ پہلے تو میں ذرا تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کو ہائی مورل گراؤنڈ لینی چاہیے، جرأت پیدا کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں ہائی مورل گراؤنڈ لینی چاہیے؟ یہ کیا ہے، کوئی غلاظت ہے یہ کہ ہائی مورل گراؤنڈ نہیں لینی چاہیے؟ بالکل لینی چاہیے ہائی مورل گراؤنڈ، اور اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ہائی مورل گراؤنڈ لے رہے ہیں۔ یعنی اس کو ہم کیوں کہیں کہ ہاں یہ ایسے رہا ہے، پنجاب کی روایت ہے تو ہونے دیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہونے دیں گے، اور اسے رکنا پڑے گا، اور اسے رکنا چاہیے۔ اس کو کون روکے گا؟ ہم سب مل کے روکیں گے۔ جب ہمارے یہاں پہ بیٹھے ایک کنسنسس ہو جائے گا کہ نہیں، اس کو ہم نہیں انڈورس کریں گے، یہ روایت تھی یا ہے یا رہے گی، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ہم یہاں پہ 3 لوگ بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ حل کیا ہے؟ کچھ دن پہلے مصطفیٰ نواز کے ساتھ انہوں نے مارا، جب ان سے کسی نے بدتمیزی کی تو ہم سب نے کہا جی آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ جی میں تھوڑا سا بتانے لگا، مجھے بلکہ کسی نے ابھی ٹویٹ بھی کیا کہ آپ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ وقاص صاحب اور حسن مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ اتنی سیریس شکل بنا کے بیٹھے، تو میں نے مسکرانا شروع کر دیا کہ واقعی حسن مرتضیٰ صاحب محفل میں ہوں اور شیخ وقاص آج ہم نے ان سے کوئی، وہ بھی آج بہت بات یہ ہے کہ شیخ صاحب نے کہا کہ انہوں نے بیانیہ مان لیا، لوگوں نے کیا بیانیہ مان لیا؟ بیانیہ ایک دفعہ یہ آیا تھا کہ ہم نیا جرمنی بنائیں گے 80 سال پہلے، یہاں پہ کہہ دیا نیا پاکستان بنائیں گے، ان کا مان لیا تھا، ان کا بھی مان لیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ اپوزیشن جو ہے غدار ہے، 80 سال پہلے، میں ہٹلر کی بات کر رہا ہوں، اس نے کہا یہ اپوزیشن غدار ہے، یہ بھی کہتے ہیں اپوزیشن غدار ہے، تو ان کی بھی بات مان لیں، یہ بیانیہ مان لیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو ووٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، انہوں نے نہ صرف کہا ووٹ کرنے کا حق نہیں بلکہ آرٹیکل 5 لگا دیا اسمبلی میں، تو ان کی بھی بات مان لیں۔ انہوں نے کہا کہ گیس چیمبرز میں سب لوگوں کو ڈال دو، انہوں نے کہا کہ ان کے بچوں کا گھراؤ کرو، ان کے گھروں تک جاؤ، ان کے بچیوں کے ساتھ شادی نہ کرو، تو کیا کیا بات مان لیں؟ جب آپ